لیکن ہمارا پہننا اسلامی نہیں، ہمارا بولنا اسلامی نہیں، ہماری شادیاں اسلامی نہیں، ہمارا کھانا اسلامی نہیں، ہمارے گھر کی تمام معاشرے اسلامی نہیں، تو ہم مسلمان کس بات کے؟ یقین جانیے، اپنے اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیے کہ ہم لوگ آج الحمدللہ جتنے بھی سینکڑوں لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، صرف اپنے اپنے اوپر یہ بات جان کر دیکھیے کہ ہمارے گھر کے معاشرے کیا اسلامی ہے؟ ہماری ماں بیٹیاں کیا اسلام کو فالو کر کے، کیا دین کو فالو کر کے پردے میں رہتی ہیں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ صرف ہماری ذمہ داری۔ ہم اپنے اپنے آپ پر یہ دیکھنا پڑے گا۔ کسی کو کمزوری سمجھ کر آج دوسرا نوجوان لڑکا، چاہے آپ تبریز انصاری کو دیکھ لیجئے، چاہے آپ پہلو خان کو دیکھ لیجئے، آصف خان کو دیکھ لیجئے، یہ تمام ملک میں جو ماب لنچنگ ہوئی ہے، چوراہے تراہے پر ایک جھنڈ بن کر، جیسے کتے جھنڈ بن کر کسی پر شکار کرتے ہیں، وہ معصوم بچہ، ہمارے ماں باپ کی اولاد جوان جس کا چھوٹا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی عورت گھر میں انتظار کر رہی ہے ہمارا شوہر آ رہا ہوگا، کسی کی 25 سال کی عمر، کسی کی 30 سال کی عمر، اب جا کے ہجوم میں کتے شامل ہو کے اور اس کو سر عام قتل کر دیتے ہیں اور اپنے مذہبی اس پہ نعرے لگا۔ اس سے کوئی انجام نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں، یہ جاننا پڑے گا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ اگر ہم شریعت پہ چلے، اگر ہم گھر سے باہر نکلے اور 5 وقت کے نمازی ہیں، باوضو ہیں، تو الحمدللہ اگر کوئی دشمن نے ہمارے جسم پر وار کیا اور وہاں پر ہم کسی وجہ سے قتل کر دیے گئے، تو آپ یہ سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو شہادت اور شہیدوں کا مرتبہ دے۔ لیکن ہم مومن اور سچے ایمان والے ہونا چاہیے، اور سچا ایمان والا جب ہوگا جب شریعت کو اور ایمان کو اور دینداری کو لے کر چلے۔ آج تمام ملک میں جو ہو رہا ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہم کدھر کدھر ہو رہے۔ امام صاحب نے آپ کو اعلان کر دیا کہ یہ ضرورت آپ کی زندگی بھر رہے گی، مصروفیت آپ کی زندگی بھر رہے گی، لیکن یقین جانیے اے مومن بھائیوں، اگر آپ نے ایک لبیک پر کھڑے ہو گئے، میرا مقصد صرف یہاں پر آنے کا یہ ہے کہ اگر یہاں پر 100 لوگ ہیں، یہ پنجہ جانیے، یہ پنجہ کیا ہے؟ اس پنجے کو اگر کوئی دشمن اس طریقے سے آپ کو ایک انگلی پکڑ کے توڑ سکتا ہے، دوسری انگلی پکڑ کے توڑ سکتا ہے، اگر یہیں پر آپ نے اس طریقے سے آپ نے پورا پنجے کو آپ نے پوری طریقے سے سمیٹ لیا، ایک بنا دیا، تو دشمن زور لگائے گا تو اس دشمن کو آپ کو زور لگانا پڑے گا۔ اس میں متحدی ہے، اس میں طاقت ہے۔ تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ ضرورت ہے ہمارے آج قوم کو، کہیں بھر رہی ہے لیکن متحد ہو۔ متحدی میں آپ فائدہ بتاؤں، میں نے مشن چلایا ہے کہ انشاءاللہ ہر گاؤں سے 1000 آدمی، اگر کم آبادی مسلم کی ہے تو 100 آدمی، اس کا ایک لیڈر ہوگا، 100 آدمیوں کا ایک لیڈر ہوگا، اس کے نیچے 3 لوگ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنی مسجد کے امام ہوں، چاہے وہ گاؤں کے پردھان ہوں، لیکن دل سے جب ہم متحد ہوں گے۔ شہر کا میں آپ کو عالم ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک لڑکا گیا، وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر تھا، 4 سال سے بیمار تھا، پیلی بھیت کا رہنے والا تھا، یہاں سسرال میں آ کے جب وہ 4 سال سے ٹھیک ہوا تو اس نے ای رکشا کرائے پہ لے لیا اور ای رکشا چلانے لگا۔ تو کیرو گنج طرف، بریلی موڑ طرف رکشا چلا رہا تو یہ غیر مسلم آیا، اس کی رکشے پر بیٹھا، اس نے پیر وہاں پر چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑا، جو بھی رہا وہ معاملہ۔ وہ لڑکا دوپہر میں گھر پہ کھانا کھانے گیا، پتہ لگا کہ کھانے سے پولیس سے اس کی فون آ گیا کہ تم کو کھانے آنا ہے۔ وہ گھبرا گیا، کیا وجہ ہے؟ ماں چلانے چیخنے لگی، ہمارے پاس آئی کہ اگر پولیس سے فون آیا، پتہ نہیں کیا لڑکے کا معاملہ ہو گیا۔ میں نے کیا تم کو بلایا گیا تو تم جاؤ، دیکھو معاملہ کیا ہے، پھر میں انشاءاللہ تمہاری مدد کرتا ہوں۔ ماں گئی، اس کی اہلیہ گئی اور ہو گیا جا کے کھانے میں، تو اس نے تھانے دار نے بولا کہ تمہارے رکشے پر 80,000 روپے کا بیگ تھا، یہ کھڑا راجیو کمار، اس کی تہمت یہ ہے کہ اس نے FIR کروائی کہ 80,000 روپیہ
ان کے میں رکشے پر بھول گیا تو پتا لگا یہ اب وہ دنگ رہ گیا. 150 روپیہ رکشا چلا کے بھی بچوں کے لیے 4 بچے 4 لڑکیاں چھوٹی چھوٹی اس کے لیے 80,000 روپیہ زندگی میں دیکھا نہ ہو اس میں وہ کہاں سے ہے. میں شاہی کہنے لگا کہ سر میں نے کچھ نہیں دیکھا, میں نے رکشا کچھ بھی یہ کو بیگ بھی نہیں لایا. تو اس نے اپنی زبان میں بات کری, گاڑی کلوز کرنے لگا وہ دروگا اور کہنے لگا کہ 3 دن کے اندر تم نے اگر اس کا بیگ واپس نہیں کیا تو تجھے جیل بھیج دوں گا اور تجھے جرمانہ بھی دینا پڑے گا. تو پتا لگا یہ کہ 3 دن تجھے کچھ بھی کرنا ہے تو کر لے, اپنا پیسہ انتظام کرو. جو بیگ لے کے گیا وہ لے کے اسے یہاں کر کے چھوڑ دیا. گھر پہ آئے وہ پورا ہمارے خاندان میں پوری فیملی اس کی آئی, 8-10 لوگ اس کی بیوی بچے اور سارے سب آ کر گھر میں ہمارے خاندان بیٹھے. میں نے اس سے پوری بات پوچھی کہ تو نے کوئی ہیرا پھیری تو نہیں کی. بولے نہیں حضرت کسی طریقے کی ہیرا پھیری نہیں, بس ہم پر تہمت لگائی گئی. میں نے یہاں پر دیکھی ہے قوم کی عقل مندی اور قوم کی متحدی یہاں پر کامیاب ہے. میں نے سوسائٹی میں الحمدللہ ہمارے ساتھ میں سینکڑوں لوگ ہر وقت رہتے ہیں. میں نے ایک مسجد آدمی کو فون کیا, میں نے کہا فوراً آپ تھانے پہنچیے. وہ بندہ 5 لوگوں کو لے کے گیا تو تھانے جانے ان کو آنکھیں دکھائیں. آگے دکھانے کے بعد بولے نہیں اس نے پیسہ لیا ہے 80,000 روپیہ اس کا بیگ تھا وہ نکال اس کو برباد کرواؤں میں اس کو کچھ بھی نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ اگر پیسہ نہیں بن پا رہا وہ راضی نہیں ہے. تو میں نے کیا پھر جاؤ تو 150 آدمی پھر بھیجے. میں نے کیا اس کی خطا نہیں ہے, اس نے دیکھا بھی نہیں, اس پہ تہمتیں 80,000 کہاں سے دے گا. پتا لگا یہ کہ میں نے اس وقت 450 آدمی جا کے کوتوالی میں کھڑے کر دیے. میں نے کیا دروگا بعد آ جاؤ اس بندے کو چھوڑ دو ورنہ یہیں پر مظاہرہ ہوگا. ابھی 450 پھر 1000 ہو جائیں گے شام کا. سب سمجھ لینا. الحمدللہ وہ 450 جب ہم لوگ اندر داخل ہوئے تو دروگا نے اس کو الگ بلایا ہمارے بندے کو اور اس راضی کو 2 تماچے مارے. پہلے جھوٹا فریب مقدمہ کرتا ہے, چل بھاگ یہاں سے. اس کو بھگا دیا. اس کے بعد میں جو پتا چلا یہ کہ جو ہمارا موزن بندہ تھا وہ سیاست میں بھی شامل تھا. اس نے جب جا کے دروگا سے پوچھا کیا ماجرا تھا تو دروگا نے خود قبول اللہ ترتیب لے کی زبان سے نکل گیا. کہنے لگا کہ یہ تو زیادہ یہی کرتا ہے راجنی, تہمت لگا کے فائدہ کرتا. تو پتا لگا یہ کہ 80,000 میں سے 50,000 دروگا کا طے تھا اور 30,000 روپیہ اس کو اس سے راجیو سے طے پھنس کام رہا تھا. اگر 500 آدمی 400 آدمی وہاں نہ جاتے تو اس کی زندگی خراب. کہاں سے دیتا اٹھاتے اس کو. یہ 80% مسلمان نوجوان اسی طریقے سے جیلوں میں کھڑے ہوئے, ان کی زندگیاں تباہ. آپ لوگ اگر نیوز پیپر پڑھتے ہوں گے یا کوئی چینل دیکھتے ہوں گے تو اس میں یہی نکلتا ہے کہ 20 سال بعد چھوٹا کوئی درست نہیں ہوتا. 20 سال تو زندگی تباہ ہو گئی. کہاں سے لایا جائے. تو یہ بہت بڑے طریقے چل رہے ہیں. اور دوسرا معاملہ جو آج ہمارے گھر کے معاشرے ہیں, لڑکیاں ہیں وہ بے پردہ ہو رہی ہیں اور آج مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں. جو کہ 2100 لڑکیاں ہمارے ٹارگیٹ پہ آئی ہیں, ہماری لسٹ میں آئی ہیں 2100 لڑکیاں غیر مذہب سے شادیاں کر رہی ہیں. اور کھلے عام وقت مختصر ہے, کھلے عام وہ غیر مذہب کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی لڑکیوں کو میں ٹارگیٹ کروں گا تب یہ جا کے اور زیادہ ہمارے غلام بنیں گے. مسئلہ سمجھیے, سوسائٹی میں ایک ہفتے میں 14 مسئلے شجاعت سے آئے. اسی المشکل کشا سوسائٹی میں باپ بیٹھا ہوا, بیٹی بیٹھی ہوئی, ماں بیٹھا, بڑا بھائی بیٹھا ہوا اور وہ بیٹی کہہ رہی ہے ہمیں نکاح اسی سے کرنا ہے, شادی اسی سے کرنا ہے جس کے ساتھ وہ کلاس میں پڑھتی تھی. اب وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ لڑکی دیوانی ہے تو میں کیا کروں. بتائیے معاشرے کی وجہ سے, صرف معاشرے کی وجہ سے کہ لڑکا اگر لڑکی آپ کی جوان ہے اور یہ ایم اے کر رہی ہے تو آپ ہم نے زیادہ تر دیکھا مسلمانوں میں یہ دیکھنے لگتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں اس طرح ہماری لڑکی بہت بلندی پہ پہنچی, بہت پڑھی گئی, ذرا اس کو بیٹھا کے یہ پوچھ لو کہ اسے 5 وقت کی نماز کا تعلیم ہے, وضو صحیح سے کر پا رہی. جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں وہ وضو کیا کرنا جانے گی. اگر وضو کرنا جانے گی تو وضو کی لاز رکھے گی وہ کہ سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے, میں وضو کرنے والی ہوں. یہ پوائنٹ دیکھیے. اس کے بعد پتا لگا کہ 12 بجے رات کو برتھ ڈے کر کے آئی, کہاں گئی وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ.
فرینڈ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ دوست، اور دوست کو آپ ہندی میں لیجیے تو کیا ہوا؟ حبیب، حبیب کو آپ عربی میں لیجیے تو کیا ہوا؟ شوہر۔ تو یہ فرینڈ شپ کی چلتی ہے۔ اس طریقے سے تمام ہمارے قوم میں جو بندیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس پر ہم کو سب کو غور کرنا پڑے گا۔ اور متحدی کا جو معاملہ ہے یہ آج کے وقت میں بہت ضروری ہے۔ نارائن پور گاؤں، اس میں میں نے انشاءاللہ تعالی شرکت کی ہے، صرف اس نیت سے کہ ہم جائیں گے اپنے مسلم بھائیوں سے ملیں گے، ان کو سنیں گے، ان کو سنائیں گے۔ یہ جو سنت ہے صحابہ کرام کے عمل ہیں، ہمیں چھوڑ دیں۔ اس طریقے سے آج الحمدللہ اس طریقے سے مجلس کی جا رہی ہے۔ یہ ہر روز ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام ہر روز ہوا کرتے تھے ایسے جمع۔ اللہ کے رسول خطاب فرماتے تھے اور فرماتے تھے آپ فلاں علاقہ جائیے، آپ فلاں علاقہ جائیے۔ جو صحابہ کرام اس محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے وہ رخ موڑ دیتے تھے جس طرف ان کی منزل کو اللہ کے رسول فرماتے تھے۔ اس کے بعد گھر میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ رک کر جب تک وہ منزل مقصود پر پہنچ کے اپنے کام کو انجام نہیں دے جاتے تھے، وہاں تو آپ یہ میں بتاؤں حدیث پاک میں تمام روایت ہیں کہ جب عنوان کر دیے جاتے تھے، پتھر مارے جاتے تھے، لیکن نہیں، راہ حق سے نہیں ہٹتے۔ آج ہم لوگوں نے یہ مت چھوڑ 24 گھنٹے میں آپ تمام حضرات یہاں بیٹھے اپنے دل سے پوچھیے 24 گھنٹے میں دینداری کتنی کر رہے ہیں؟ 24 گھنٹے میں صرف اپنے لیے جی رہے ہیں، بیوی بچوں کے لیے جی رہے ہیں، دینداری کتنی کر رہے ہیں؟ جب دینداری نہیں کریں گے تو یہ قوم کا یہی حال ہوگا۔ ہم اگر 100 روپیہ روز کماتے ہیں، 10,000 روپیہ اگر مہینے ہم کماتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کتنا خرچہ کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لقمہ حرام، وہ لقمہ تمہارے لیے حرام، اگر پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم نے پیٹ بھر لیا وہ تمہارے لیے حرام۔ ہم کو